سے وہ شائع ہوئی اور وہ کرن مقبول سید مرحوم کے ہاتھوں سے ان کے اس ادارے سے پبلش حرف اکادمی سے، اور بڑی محبت سے انہوں نے بہت پیار سے میری کتاب چھاپی انہوں نے، اور بہت مزہ آیا مجھے کتاب چھپوانے میں، بڑا مزہ آیا کیونکہ بار بار ان کو کہنا کہ اب یہ نہیں یہ کر دیں، یہ نہیں یہ کر دیں، لیکن انہوں نے ان کی تیوری پہ بل نہیں آیا. بہت اچھی کتاب چھاپی انہوں نے. میں آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیں یہ اس کا ٹائٹل ہے، اور اچھا یہ ہے، یہ اد کھلا گلاب، اد کھلا گلاب. ہاں جی. اور یہ میری بچپن سے ہی خواہش تھی کہ یہی نام میں رکھوں گا، اور یہی نام میں نے رکھا. لوگوں کو وہ بھی ہوا کہ یہ کیا نام ہے، تو بہرحال نام ہے یہ آپ کے نام کتاب میں نے بہت شکریہ لکھی ہے. انشاءاللہ یہ آپ کو ہم اس یہیں پہ بلکہ پیش کرتے ہیں. ہاں جی، یہ آپ باقاعدہ لیجیے ایسے، یہ لیجیے. بہت شکریہ، آپ کی کتاب ہے، اور بہت نوازش آپ کے نام جو ہے وہ اچھا لکھی ہے. بہت شکریہ جی، نوازش. انشاءاللہ آپ پڑھیے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کتاب میں آپ نے انتصاب کس کے نام کیا؟ وہ انتصاب میں نے کیا ہے کیونکہ آپ کا نام، آپ کا جو چینل کا نام ہے وہ انتصاب کہانی ہے، تو انتصاب جو ہے میں نے کیا اپنے والد محمد ایوب خان نایاب کے نام، جو بہت نفیس، نیک دل اور صاف کو انسان تھے، اور اپنی والدہ عابدہ بیگم کے نام کیا، جو ایک انتہائی خوش مزاج، خوش طبع اور فراخ دل خاتون تھی. میرے والدین کی دعاؤں نے مجھے اس پہلی کتاب منظر عام پر لانے کے قابل بنایا. اور ایک شعر ان کی نظر یہ کیا ہے کہ نگاہیں ڈھونڈتی رہتی ہیں ان کو چار سو نصرت، نگاہیں ڈھونڈتی رہتی ہیں ان کو چار سو نصرت، جنہوں نے تھام کر انگلی ہمیں چلنا سکھایا تھا. اچھا جب بات ہو رہی ہے تو آپ اپنا کوئی کلام عنایت فرمائیں. ہاں، یہ یقین کریں، یہ جو آپ نے بات کہی ہے، امتیاز کی کتاب جب آپ کو دی تو آپ نے کتاب مجھے واپس دی اور کہا کہ آپ اس میں سے کلام، یہ بڑی روایت ہے جو پہلے لوگوں میں موجود تھی کہ جب ہم کو کتاب پیش کی جاتی تو وہ کہتے کہ آپ اس میں سے کلام سنائیں. یقین کریں مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کی اس بات سے کہ آپ نے مجھے، یہ بہت کم ہوتا ہے ایسا. اور آپ چھوٹی بہر کا بھی ذکر کر رہے تھے، ایک چھوٹی سی بہر کی غزل بھی اس میں موجود ہے، وہ بھی آپ کے ہم گوشگزار کر دیں گے. تو اس میں ذرا ردیف ملاحظہ کیجیے گا کہ ہو گئی کیسی زمانے کی روش، ہو گئی کیسی زمانے کی روش، بے وجہ ہم کو ستانے کی روش، اور اس ستمگر نے بھی جانے کس طرح، اس ستمگر نے بھی جانے کس طرح سیکھ لی ہے دل دکھانے کی روش، سیکھ لی ہے دل دکھانے کی روش. اور ہر طرف ایک بے رخی کا دور ہے، ہر طرف ایک بے رخی کا دور ہے، بھول بیٹھے مسکرانے کی روش، بھول بیٹھے مسکرانے کی روش. اور ختم ہوتی جا رہی ہیں رونقیں آج کل، ہاں جی، ختم ہوتی جا رہی ہیں رونقیں، محفل یاراں سجانے کی روش، محفل یاراں سجانے کی روش. اور یاد آتی جا رہی ہے کس قدر، یاد آتی جا رہی ہے کس قدر ایک دوجے کو بلانے کی روش، ایک دوجے کو بلانے کی روش. اور توڑ ڈالی ہر کسی نے آج کل، توڑ ڈالی ہر کسی نے آج کل کال بھی اپنے نبھانے کی روش، کال بھی اپنے نبھانے کی روش. اور پڑ گئی یہ کس قسم کی ایک نئی، پڑ گئی یہ کس قسم کی ایک نئی، بس نفی میں سر ہلانے کی روش. آپ کسی کو کوئی کام کہیں وہ جی بالکل ایسے، تو کون ہے ایسا، شعر ملاحظہ کیجیے گا، کون ہے ایسا کہ جس نے پیار میں، کون ہے ایسا کہ جس نے پیار میں ڈال دی ہے آزمانے کی روش، ڈال دی ہے آزمانے کی روش. اور بھول بیٹھے ہیں سبھی نصرت یہاں آج کل ملنے ملانے کی روش، آج کل ملنے ملانے کی روش. بہت شکریہ. اور وہ چھوٹی بہر کی جو آپ سے میں ذکر کر رہا تھا کہ ان سے ملیں گے باتیں کریں گے، ان سے ملیں گے باتیں کریں گے، دل کی کہیں گے دل کی سنیں گے، شکوے گلے بھی سارے کریں گے،
اور مشکل میں اب نہ پیچھے ہٹیں گے، منزل ہے پانا آگے بڑھیں گے، اور آنکھوں میں ان کی ڈوبے رہیں گے، اور بارش میں دونوں گھومے پھریں گے، بارش میں دونوں گھومے پھریں گے، اور ہم ہیں مسافر ہم نہ رکیں گے، نصرت سبھی غم ہنس کر سہیں گے۔ اچھا جی، بہت شکریہ، آپ نے اس کتاب میں سے اپنا کلام، بڑا دلچسپ کلام سنا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں صاحب کہ یہ آپ کا پروفیشن جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ ریڈیو پاکستان میں آپ نے جی ایڈمنسٹریشن میں کافی عرصہ گزارا، آپ نے 2-3 دہائیاں جو ہیں آپ نے وہاں خدمات انجام دی۔ اس کے علاوہ کیا غیر نصابی سرگرمیاں کیا تھیں؟ اچھا، ایک تو شاعری ہوگی۔ اچھا ہم نے جو نوکری کی، اس نوکری کے دوران ہم نے، کیونکہ ریڈیو کا ادارہ تھا، اور ریڈیو ایسا ادارہ ہے کہ جو ایک جس کو کہتے ہیں ابتدائی تربیت گاہ ہے، وہ اس نے بہت سے آرٹسٹ بنائے، بہت سے معروف مشہور آرٹسٹ، آپ دیکھیں صداکار وہاں سے انہوں نے تربیت حاصل کی، اور ہم نے بھی وہاں سے سیکھا، ہم نے ڈرامے بھی کیے، ہم نے مائک پر بھی پروگرامز کیے، ہم نے وہاں پر بہت سارے ریڈیو کے پروگرامز بھی کیے، اس میں حصے بھی لیے، اور اس کے علاوہ میں نے جب میٹرک کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے ٹیوشن میں نے پڑھانا شروع کی۔ میرا تعلیم و تربیت سے جو ہے نا کافی گہرا تعلق ہے، مجھے تقریباً 45 سال ہو چلے ہیں کہ میں پڑھا رہا ہوں مختلف، اور میں نے 3 سال کی عمر کے بچے سے لے کر 70 سال کے بوڑھے تک کو پڑھایا ہے، میں نے مختلف موضوعات پڑھائے ہیں، ابھی تک میں پڑھا رہا ہوں، اور اس میں ایسے تجربات ہوئے کہ میں نے تمام سبجیکٹس، انگلش میرا فیوریٹ، انگلش گرامر اور وہ میرا فیوریٹ ہے، اردو، میتھ، سائنس، یہ اور بزنس، اسٹیٹکس، اکنامکس، سائیکالوجی، پتہ نہیں کیا کیا میں نے اس میں پڑھایا، لیکن یقین کریں پڑھاتے ہوئے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور پھر میں نے 5-6 بچے ایسے کہ جو سن نہیں سکتے تھے، جو بول نہیں سکتے تھے، اللہ نے کرم کیا، مجھے وسیلہ بنایا، ہم نے ان کو اسپیچ تھیراپی اور اس کے ذریعے بلوایا ہے، اور وہ بولے، ان کو قرآن بھی پڑھایا، اور ان کو ABCD الف ب پ کر کے وہ مطلب باقاعدہ ابھی بھی 2 بچے ایسے ہیں وہ بول رہے ہیں، جی انہوں نے امپلانٹیشن کرا کے کوکلیئر رکھوا لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں سننے کی تو ہم گارنٹی دیتے ہیں، بولنے کی نہیں، لیکن اللہ نے کیا، کرنے والا وہ ہے امتیاز، ہم تو ایک وسیلہ، تو اللہ نے کرم کیا کہ میرے ہاتھوں وہ بچے بولے ہیں، اور ماشاءاللہ بات کر رہے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں بات کو، یہ میں سمجھتا ہوں میرے اللہ کا بڑا کرم ہے، میرے لیے بڑی کامیابی کی بات ہے، اور یہ اعزاز کی بھی بات ہے میرے لیے۔ یعنی کہ آپ کا ایک تو پروفیشن جو رہا آپ کا ریڈیو میں، اس کے بعد آپ جو ہے مطلب میٹرک سے لے کے اب تک جو ہے آپ پڑھا رہے ہیں، تو اب یہ کیا ٹیوشن کی صورت میں پڑھا رہے ہیں یا ادارہ ہے کوئی؟ میں ادارہ نہیں ہے، میں گھر جا کر ٹیوشن کی صورت میں یہ خدمت جو ہے وہ انجام دے رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ ہم اس کے دوستوں احباب کے ساتھ بھی ایک ہمارا اچھا ساتھ رہا، اور بڑی اچھی زندگی گزاری، بڑی مزے کی زندگی گزاری، ہنسنا بولنا کھانا پینا، وہ تو آپ کے وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ہمیں پتہ۔ اور اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کھیل ہے، وہ کھیل آپ کو کون سا پسند؟ کھیل ہم نے کھیلا ہاکی، ہم نے جب میں 9th کلاس میں تھا تب سے لے کے میں نے ہاکی سٹارٹ کی کھیلنا، اور ہم کھیلے کافی، ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی کھیلے، کالج میں بھی کھیلے، بڑی دوسرے شہروں میں بھی جا کر کھیلے، بڑی ہاکی ہم نے کھیلی، اور تقریباً میں نے کوئی 37-38 سال ہاکی کھیلی، اور فٹ بال بھی ہم نے کھیلا شروع میں، پھر اب ہم جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، صبح جا کر یوگا کرتے ہیں، یقین کریں امتیاز ایک زندگی کا نیا رنگ ہے، بڑا ہی حسین موسم، صبح 5 بجے ہم اس گراؤنڈ میں ہوتے ہیں، اور وہاں چھوٹے بڑے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اور ایک زندگی ہے وہاں پر، ایک مزہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی آپ کو ایک بار ملتی ہے، تو ہمیں اس ایک بار کی زندگی کو پورے طریقے سے جینا چاہیے، اور اس کو انجوائے کرنا چاہیے، لوگوں کی خدمت بھی کرنی چاہیے،
اچھے کام کرنے چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے، اللہ کو یاد بھی کرنا چاہیے. اور اس حساب سے میں نے 10 سے زیادہ مرتبہ ترجمے سے قرآن شریف کو پڑھا، سمجھا، اور مجھے بڑا مطلب ہے کہ اچھا لگا اس میں. ٹھیک ہے لگا. جی ہاں. تو بہرحال بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے مزے کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی آپ پہ خاص رحمت ہے، اس لیے جو ہے نا آپ کو ایک بس اللہ کی کرم، بس بزرگوں کی دعائیں ہیں، رنگ سے بھری زندگی جو ہے نا. ہاں والدین کی دعائیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو دل کرے انسان کا وہ جو آپ کے بس میں ہو وہ ضرور کرنا چاہیے، انجوائے کرنا چاہیے. اور یہ اپنی حدود سے نہیں نکلنا، حدود سے نہیں نکلنا، حدود کے اندر اور اسی جس کو کہتے ہیں اپنی چادر کے مطابق تھا. ہاکی جو ہے آپ نے کس لیول پہ کھیلی ہے؟ ہم نے مطلب کالج سے پھر ڈسٹرکٹ لیول تک ہم نے ہاکی کھیلی ہے. نیشنل لیول پہ ہم نہیں گئے ہم، کیونکہ دفتری معاملات اور یہ وہ سارے. ٹھیک ہے، وہ ساتھ ساتھ وہ بھی ہے اور یہ آپ کا شوق تھا. جی ہاں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو کتاب ہے اور اب تک ادب کے حوالے سے یا کھیلوں کے حوالے سے آپ کو کوئی انعام اور اکرام یا ایوارڈ جی سے بہت سارے سرٹیفکیٹس ہم کالج میں جب ہم ہاکی کھیلتے تھے بڑے ٹورنامنٹس ہم نے جیتے، بہت سارے سرٹیفکیٹس ہمیں ملے، انعام ملے، کپ ملے. اور ابھی بلکہ پرسوں چوتھ ہمارا وہاں پر جو ہے ویٹرنس کا جو فٹ بال کا ہوا، اس میں یہ کپ جو ہے ہمیں 3ری پوزیشن ہم نے اس میں حاصل کی. تھوڑی چوٹ ووٹ بھی لگی اور ایک گول بھی کیا میں نے اس میں. جی جشن آزادی فٹ بال ٹورنامنٹ تھا یہ، ہم نے وہاں پہ جو ہے ساجد صاحب کراتے ہیں. اور جو میری کتاب ہے اس کو یہ نیشنل لائبریری آف پاکستان، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے پہلا انعام جو ہے صوفی تبسم ایوارڈ کا میری اس کتاب کو یہ 2020 میں یہ شائع ہوئی اور 2021 مارچ کو یہ مجھے اس پر ایوارڈ ملا. بہت مبارک جی، آپ بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ پھر ہم وہاں سندھ گئے، سندھ میں ہمیں ایوارڈ وغیرہ ملے. وہاں پہ یہ دیکھیں مٹیاری میں ہم نے کیا کہتے ہیں، کیا نام ہے اس کا؟ یہ ہے جی حضرت آغا صاحب کا جو عرس تھا اس پر یہ مشاعرہ تھا. ہمیں باقاعدہ یہاں سے بلایا گیا اور مختوم عبدالرحمان صاحب جو تھے وہ شہید، ان کے حوالے سے یہ مشاعرہ تھا. بہت بڑا مٹیاری سندھ. پھر یہ سب سے پہلا ایوارڈ تھا جو بس میں اختر عالم سے ملا ہمیں 2016 میں. اور اس کے بعد اور بھی بہت سارے ایوارڈس ملتے رہے حافظ آباد سے نعت کے حوالے سے. پھر ہم لاہور گئے، لاہور سے ہمیں جو ہے وہ پہلی نعت کانفرنس اس کا وہ ایوارڈ وہ رکھا ہوا ہے، قومی نعت کانفرنس کی پہلی، اس میں ہم نے شرکت کی. اور اس طرح بس ملتے رہے. وہی اصل ایوارڈ تو یہ ہے امتیاز کہ آج آپ یہاں موجود ہیں میرے پاس اور مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایوارڈ جو لائیو ایوارڈ ہے یہ سب سے بڑا ایوارڈ ہے. نہیں بالکل آپ ڈیزرو کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ نعتیں بھی آپ نے جو ہے جی نعت بھی میں تو نعتوں کے حوالے سے جو یہ صنف ہے اور نعتوں کو کوئی مجموعہ بھی جی میرے پاس اس وقت جو ہے نا تقریباً 3 کتابوں کے مسودے موجود ہیں جو انشاءاللہ تعالی جلد ہی منظر عام پر آئیں گے. اس میں ایک نعت کا مجموعہ ہے، ایک نظموں کی کتاب ہے اور ایک غزلوں کی انشاءاللہ اور کتاب ہے، اور ایک میری عروس کی بھی کتاب انشاءاللہ تعالی جلد ہی میں مرتب میں نے کر لی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ضرور آئے گی. اور میں چاہتا ہوں کہ میرے جو دادا نے شجرہ نایاب کے نام سے شجرہ ہمارے پورا لکھا ہے، اور وہ اس میں یہ کمال ہے 1962 میں وہ پرنٹ ہوا اور ساری جو ہے وہ ہاتھ کی کتابت ہے اس میں. تو اب اس کی میرے پاس فوٹو کاپی آ گئی، میں اس کو دوبارہ سے انشاءاللہ تعالی ری ارینج کر کے اور اس کو اپڈیٹ کر کے دوبارہ شائع کروں گا. اور دادا نے میرے تمام جتنے بھی لوگ تھے وہ منظوم
उन पे वो लिखा है। और मैंने आज जैसे आपको जिक्र किया कि हफीज़ जलंधरी और प्रोफेसर करम हैदरी और उस दौर के सारे जो शोरा थे वो हमारा बचपन उनके हाथों में जो है गुजरा है। तो बस अल्लाह ने करम किया। एक हम्द का शेर आपको कहते हैं कि खुगरे हमद हूँ तौफीक अता हो जाए, खुगरे हमद हूँ तौफीक अता हो जाए, हक के तौसीफ व सना मुझसे अदा हो जाए। और नात का एक शेर है मेरा कि वो मेरा एक दोस्त था, बड़ा प्यारा दोस्त था, फौत हो गया जवानी में, डॉक्टर दानिश, ज़ुल्फ़िकार दानिश, आप शायद जानते, हसन अब्दाल से ताल्लुक़ था। उसको वो शेर बहुत पसंद था कि एक ज़िक्र जो कौनैन में गूंजेगा अब तक, एक ज़िक्र जो कौनैन में गूंजेगा अब तक, वो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। सुभान अल्लाह। अच्छा, आपने नज़में भी कही हैं पंजाबी, एक हाँ। जहाज़ी को जवां, वो एक आपकी आखिर में जो है हम अपने व्यूअर्स को वो आपकी नज़म जो है अच्छा वो पंजाबी वाली सुना दे तो ज़रूर मैं वो आपकी नवाजिश है, कर और देता साथ हूँ। फिर हम जी हाँ, और दो शेर से पहले पंजाबी गज़ल के भी मैं आपको सुनाऊँ कि हर चेहरा समुंदर है हर एक अख भी डूंगी, हर चेहरा समुंदर है हर एक अख भी डूंगी, दरिया इन्ने डूंगे किते सोच जिन्नी डूंगी, ते यारा नाल है वैर नहीं चंगे यार नहीं इत्थे मिलदे, यारा नाल ते यारी होवे यारो सच्ची डूंगी, ते कलम कलियां बागां दे विच कोयल कूका मारे, मैं आखां कि मेरी गल है, मैं आखां कि मेरी गल है पर गल है ओदी डूंगी, ते चार चफेरे वेख के लंघी अपना आप बचा के, चार चफेरे वेख के लंघी अपना आप बचा के, उत्तों सोहनी मिट्टी विचों दलदल वर्गी डूंगी, उत्तों सोहनी मिट्टी विचों दलदल वर्गी डूंगी, ते तैनू की समझाना चलिया तू ए नुसरत कमला, तैनू की समझाना चलिया तू ए नुसरत कमला, चलिया वांगू गल करता है हर गल फेर भी डूंगी। तो वो जो नज़्म आप कह रहे हैं वो आज से कोई 20-25 साल पहले हमने वो नज़्म, बल्कि नहीं उससे भी ज़्यादा पुरानी है, वो है 90s, तो वो 30 साल से ज़्यादा हो गए मेरा ख्याल। तो वो जैसे लिखी थी आज भी ऐसे ही इसी तरह ही वो कि उसका अनुमान है गल एक दिन दी, गल एक दिन दी, एक दिन दी मैं गल सुनावा सोची प्यासा किथे जावा, यकदम मैनू चेता आया यारा मन में नस के जाना, ओनू आखा ओनू बुलावा दाऊद ने लैके जिमी वल जावा, ओ तो फिर जाजी वल जावा, रल मिल के मैं पंगड़े पावा टोटा लैंड क्रूजर लैके किधरे दूर में लगा जावा, भैणा साडे सदके जावन मावा दीवी नाल दुआवा, गड्डी नूं जद गेरी च पाया स्टीयरिंग भी नाल घुमाया, सब ने एक ही गौन सुनाया की आखां की मजा उड़ाया, जिमी ने कोई जोक सुनाए सब नूं खुल के हासे आए, दाऊद जिमी ते डिग डिग जाए हसदा जाए, सूरज टलिया शामा वेले कपड़े पा के नए नवेले, सेब अनार अंगूर ते केले मैं करदे फिरदे लेले, जिथे वेखो बंदे रेले सारे निकम्मे सारे वेले, मिठे विच भी लखां पेले ओ नहीं रहिंदे कदी वेले, निक्की रोवे निक्का खेले मट्टी दे विच कपड़े मेले, सड़कां उत्ते चलन ट्रेले मैं नहीं खाने सड़े करेले, रलदी मिलदी नज़म सुनाई चाबी चुआई असी मलाई गाजर दा हलवा रस मलाई बाल्टी गोश्त मुर कढ़ाई, गर्मा गर्म नाल रोटी आई सारिया ने रज रज के खाई, एक पैसे नाल उड़ाई, यारा नूं वो पसंद भी आई नुसरत जेड़ी नज़म सुनाई, याद आवांगे एक दूजे नूं कम आवांगे एक दूजे नूं खुश रखांगे एक दूजे नूं सुख देवांगे एक दूजे नूं आओ मिल के वादा करिए एक दूजे नूं तंग न करिए, दिल तोड़न दी गल न करिए, रब सोने नूं राजी करिए। वाह जी, ज़बान पंजाबी ज़ुबान का अपना मज़ा है, ये बात तो है जी, पंजाबी ज़बान का बल्कि हर ज़बान का अपना मज़ा है। आप उर्दू देखें इतनी मीठी इतनी तमीज़दार बड़ी मज़े की, अच्छा फिर सराइकी देखें तो उसका अपना एक मज़ा है, फिर आप हिंद को चले जाएं आप पेशावर वाली साइड पे यकीन करें, अच्छा इतनी कोई मज़ेदार मुझे वो हिंद को की मैंने क्या गल सुन सी है इधर आसी हैं, वो इतनी मिठास उसमें लगती है ना, कई ज़ुबानों का अपना हाँ है। और अगर आप पटवारी पे चले जाए तो उसका अपना एक चस है। तो बहरहाल हमारे अल्लाह का करम है कि हमारे मुल्क में बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं और अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को सलामत रखे
कायम दायम रखे, ता क़यामत इसको इसी तरह फलता फूलता रखे। यही हमारी दुआएं हैं, और हम आपस में प्यार मोहब्बत से मिल के रहते रहें, बहुत शुक्रिया। खुशियाँ बिखेरते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं, जैसे हम मुस्कुरा। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया इम्तियाज़। आप यकीन करें, आप आए, मुझे बड़ी खुशी हुई। ऐसे लगा जैसे कि कोई गैर नहीं है, कोई अपने ही है। मुझे देखिए बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जी, कि वो बहुत शुक्रिया जी। हमारी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।